جب چھٹے امام سے پوچھا گیا کہ مولا یہ بتائیے قرآن کی یہ آیت ہے وجوہ یومئذ ناظرہ کہ چہرے خدا کو دیکھ رہے ہوں گے، تو ناظرہ سے کیا مراد ہے، نظر کر رہے ہوں گے سے کیا مراد ہے؟ امام نے کہا تم نے کیا سمجھ لیا، کیا واقعی خدا کو دیکھ رہے ہوں گے؟ کہا ہمیں تو یہی لگ رہا ہے۔ امام نے کہا نہیں، کہ جیسے تم کہتے ہو اپنے باپ سے جب کسی مصیبت میں پھنس جاتے ہو کہ میری ساری امیدیں آپ سے وابستہ ہیں، میں آپ کی جانب دیکھ رہا تھا، تو کیا واقعی دیکھ رہے ہوتے ہو؟ دیکھ نہیں ہو رہے ہوتے، امیدیں وابستہ ہوتی ہیں تمہاری۔ کا اس کا مطلب یہ کہ امیدوں کا وابستہ ہونا بھی دیکھنا شمار ہوتا ہے۔ کا وجوہ یومئذ ناظرہ، اس دن سب پروردگار کو دیکھ رہے ہوں گے، اس کا مطلب سب پروردگار کی رحمت کے منتظر ہوں گے، سب پروردگار کی رحمت کے منتظر ہوں گے، خدا نہیں نظر آ رہا ہوگا۔ اب ابو حنیفہ نے استدلال کیا، کہا کہ قرآن کی آیت موجود ہے، لہذا جو چیز ہوتی ہے وہ نظر آتی ہے، خدا بھی نظر آئے گا۔ جعفر صادق کہتے ہیں نظر نہیں آئے گا، میں کہتا ہوں نظر آئے گا، قرآن کی آیت ہے۔ اب میں نے آپ کو ایک آیت پیش کر دی، لیکن پورا مناظرہ جو پیش کرنا ہے آپ کی خدمت میں۔ کہا کہ دوسرا میرا اعتراض یہ ہے، دوسرا اعتراض یہ ہے کہ جعفر صادق یہ کہتے ہیں کہ انسان اپنے اعمال کا ذمہ دار خود ہوتا ہے، میں کہتا ہوں کہ نہیں، جو کرتا ہے اللہ کرواتا ہے، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، تو ہر چیز پر اللہ قادر ہے، تو جو کرتا ہے اللہ کرواتا ہے۔ آج بھی ایک طبقے کا یہ عقیدہ ہے کہ حسین کو جو قتل کیا گیا وہ یزید نے نہیں کیا، بلکہ وہ تو تقدیر میں لکھا ہوا تھا، میں انشاءاللہ پورا پیش کروں گا، تقدیر میں لکھا ہوا تھا، تو اس سے کیا مراد ہے؟ کہ تقدیر میں لکھا ہوا تھا، اللہ چاہتا تو مٹا دیتا، اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا، یزید مجبور ہو گیا، اسے قتل کر دیا۔ کہ جو کرتا ہے اللہ کرواتا ہے، لہذا انسان اپنے افعال پہ قادر نہیں ہے۔ کہ اچھا، آیت وہ بھی پیش کر رہے ہیں۔ کہ تیسرا، کہ جعفر صادق کہتے ہیں قیامت میں شیطان کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ بھئی یہ عجیب بات ہے، شیطان بنا ہوا ہے آگ کا، آگ کو کیسے اثر کرے گی؟ آگ کا شیطان ہے، آگ میں کیسے ڈالا جائے گا؟ میں نہیں مانتا، شیطان کو کہیں اور بھیجا جائے گا۔ اب سارے شاگرد سن رہے ہیں، کہہ رہے ہیں بالکل بات تو ٹھیک ہے، ساری باتیں پیش کی ہیں، بالکل ٹھیک بات پیش کی ہے۔ ایسے میں مولا کا ایک صحابی بہلول دانا بیٹھے ہوئے تھے، بہلول نے مٹی کا ایک ڈھیلا اٹھایا اور زور سے امام ابو حنیفہ کو مارا۔ جیسے امام ابو حنیفہ کی پیشانی پہ لگا تو بہلول بھاگنے لگے، جیسے ہی بھاگنے لگے شاگرد کو اشارہ کیا پکڑو بھائی اس کو۔ اب امام ابو حنیفہ وہیں منبر پہ بیچارے اتر گئے، میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ، تو اتر گئے وہیں سے۔ اب شاگرد پیچھے پیچھے بہلول کوفہ کی گلیوں میں، اب بہلول بھاگنے دوڑنے کے تو عادی تھے نہیں، تو بہلول کو کچھ ہی دیر میں پکڑ لیا اور کہا کہ تم نے امام ابو حنیفہ کی گستاخی کی ہے، پتھر کا ڈھیلا مارا ہے۔ بہلول فوراً ہیں امام موسیٰ کاظم کے، امام جعفر صادق کے شاگرد، کہنے لگے البینۃ علی المدعی، جو دعویٰ کرتا ہے گواہ بھی وہ لے کر آئے گا۔ تم کون ہو بھائی؟ تم کون ہو؟ تم کیوں پکڑ رہے ہو؟ اچھا بہلول چاہتے تھے عدالت لگے، امام ابو حنیفہ آئے، ایک طرف امام ابو حنیفہ، ایک طرف بہلول کٹہرے میں کھڑے ہو گئے۔ قاضی کوفہ نے کہا ہاں بھائی امام ابو حنیفہ آپ کا کیا اعتراض ہے؟ کہا بھائی اعتراض یہ ہے کہ اس نے مجھے پتھر مارا۔ کہا کہ ہاں بالکل میں نے مارا۔ کہا بہت تکلیف ہوئی، زور سے تکلیف ہوئی؟ کہا ہاں بالکل میں مانتا ہوں کہ میں نے مارا۔ فوراً قاضی نے کہا جانتے ہو تیسری مرتبہ اقرار کرو گے تو سزا ہو جائے گی۔ بہلول نے کہا کہ پہلے میرے اعتراض کا جواب دے دے، یہ ثابت کر دے، اس کے بعد مجھے جو سزا دینی ہو دے دینا۔ کہا اچھا تمہارا کیا اعتراض ہے؟ بھائی میں نے اگر پتھر مارا ہے تو اس کو کیا ہوا؟ امام ابو حنیفہ عجیب آدمی، دیوانہ ہے، بھائی درد ہوا ہے، پتھر مارا ہے تو درد ہوا ہے۔ کہا تو درد دکھا دے، تو درد دکھا دے۔ اس نے کہا عجیب آدمی ہے، درد دکھا دے، کیسے دکھا دوں درد؟ کہ ابھی تو اپنے شاگردوں سے کہہ رہا تھا کہ جعفر صادق یہ کہتے ہیں کہ خدا ہے تو نظر آنا چاہیے، تو درد ہے تو نظر آنا چاہیے۔ تو نہیں کہا نا جو چیز ہوتی ہے وہ نظر آتی ہے، درد ہے تو دکھا دے۔ اسے کہا درد دکھایا نہیں جا سکتا، محسوس ہوتا ہے۔ کہ خدا بھی دکھایا نہیں جا سکتا، محسوس ہوتا ہے۔ اب امام ابو حنیفہ خاموش ہو گئے، کہنے لگے کہ اچھا
پھر بہلول کہنے لگا کہ اور اس میں میرا کوئی قصور بھی نہیں ہے، میرا کوئی قصور بھی نہیں ہے، اور تجھے اثر بھی کیسے کر سکتا ہے یہ پتھر، تجھے اثر بھی کیسے کر سکتا ہے؟ کہا کیا مطلب؟ یہ پتھر کیسے اثر کر سکتا ہے؟ کہا تو کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ کہا مٹی کا۔ کہا پتھر کس چیز کا بنا ہوا تھا؟ کہا مٹی کا۔ کہا ابھی تو شاگردوں سے کہہ رہا تھا ہم جنس پر اثر نہیں کر سکتی، تو شیطان کو آگ میں نہیں ڈالا جائے گا اس لیے کہ آگ آگ پر اثر نہیں کرے گی، تو جب آگ آگ پر اثر نہیں کرتی تو مٹی بھی مٹی پہ اثر نہیں کرتی۔ اب ابو حنیفہ پریشان ہو گیا، کہنے لگا اور آخری بات یہ ہے کہ دیکھ یہ کام نہ میں نے نہیں کیا، مجھ سے اللہ نے کروایا ہے، اس لیے کہ ابھی تو نے کہا ہے جو کرتا ہے اللہ کرواتا ہے، تو اب جا کے اللہ کو پکڑ لینا میں نے نہیں کیا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، چاہتا تو میرا ہاتھ روک دیتا، اللہ چاہتا یہ تھا کہ میں تجھے ماروں، اللہ چاہتا تھا کہ میں تجھے ماروں۔ باپ یہ تینوں اعتراض کا جواب اس طرح سے پیش کیا۔